مورل سٹوری وتھ 3 کے ویورز اور پیارے بچوں، السلام علیکم۔ غزوہ موتا کی شیئرنگ کے بعد آج میں حضرت خالد بن ولید کی زندگی کی ایک اور جنگ کا واقعہ آپ کے ساتھ شیئر کروں گی۔ اس جنگ کے دوران میدان جنگ خون کی ندی بن گیا اور جس باغ میں مخالفین نے پناہ لی وہ باغ موت کا باغ بن گیا۔ اس ویڈیو میں آپ کو یہ بھی بتاؤں گی کہ اس جنگ میں حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بار بار ناکام کیوں ہوتے رہے اور آخر کس طرح سے انہوں نے جنگ کی حکمت عملی اختیار کر کے اس جنگ کو جیت لیا۔ حضرت خالد بن ولید کو سیف اللہ کا لقب یعنی اللہ تعالیٰ کی تلوار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ملا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب اپنے خالق حقیقی سے جا ملے تو تمام مسلمان آپ کے غم سے نڈال تھے، حواس و حوصلے بکھر گئے تھے، ان کے سوچنے سمجھنے کی صلاحیت سلب ہو گئی تھی، ایک افراتفری کا سما تھا۔ ان نازک حالات نے مدینہ کی نوخیز اسلامی سلطنت کو سنگین نوعیت کے مسائل سے دوچار کر رکھا تھا۔ یہ مصائب اس قدر پریشان کن تھے کہ خدا نخواستہ اسلامی سلطنت کا وجود ہی خطرے میں نظر آنے لگا تھا۔ اس وقت سوال یہ پیدا ہو رہا تھا کہ مسلمان سلطنت کی بھاگ دوڑ کون سنبھالے۔ ان نازک حالات میں تمام اکابرین اسلام نے مل کر یہ فیصلہ کیا کہ آئندہ وقت کی بھاگ دوڑ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہی سپرد کرنی چاہیے۔ چنانچہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ اول منتخب کر دیا گیا۔ اگرچہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دل بھی اپنے رفیق اعلیٰ کی جدائی پر خون کے آنسو رو رہا تھا اور آپ بھی انتہائی افسردہ تھے، مگر اس وقت کے حالات یہ تقاضا کر رہے تھے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمت و حوصلہ سے کام لیتے ہوئے مدینہ کی سلطنت میں نوزائیدہ مسلمانوں کی سلطنت کو بچائیں، کیونکہ اس وقت ایک طرف تو مسلمان آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جدائی کے غم سے نڈال تھے، دوسری طرف کفار اور منافقین نے اس موقع سے فائدہ اٹھا کر اسلام اور اسلامی ریاست کو تباہ کرنے کے لیے ناپاک ارادے باندھ رکھے تھے۔ کئی قبائل جن کا ایمان ابھی مضبوط نہیں ہوا تھا یا پھر انہوں نے اسلام دل سے قبول نہیں کیا تھا، انہوں نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کی خبر سنی تو وہ مرتد ہو گئے اور انہی میں سے کئی جھوٹے نبی بھی بن بیٹھے۔ کوئی زکوٰۃ دینے سے انکاری تھا تو کوئی دیگر ارکان اسلام کا منکر تھا، غرض ہر طرف افراتفری کا عالم تھا۔ ایسے بدترین حالات میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خود کو سنبھالا اور بے مثال ہمت حوصلے سے کام لیتے ہوئے ان حالات کے سامنے ڈٹ گئے تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام دشمن، جھوٹے نبوت کے دعوے داروں، مرتد اور فسادیوں سے نمٹنے کے لیے 11 لشکر تشکیل دیے۔ ان میں سے پہلے لشکر کا سپہ سالار بنو خزیمہ کے شہزادے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو منتخب فرمایا۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت بہادر اور بہت ماہر جنگجو تھے۔ انہوں نے سب سے پہلے طلحہ بن خویلد سے نمٹنے کا فیصلہ کیا جو کہ جھوٹا نبی بن بیٹھا تھا۔ طلحہ بن خویلد فریب کار، مکارانہ باتیں بنانے میں بہت ماہر تھا۔ اس نے اپنی چکنی پرفریب اور سحر انگیز باتوں سے بہت سے لوگوں کے ذہنوں پر قبضہ کر لیا تھا۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس فتنہ کو جلد از جلد ختم کرنا چاہتے تھے، بس آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ برق رفتاری سے سفر کرتے ہوئے بالائے ناگہانی کی طرح طلحہ بن خویلد کے سر پر جا پہنچے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طلحہ بن خویلد اور اس کے حواریوں کے ساتھ کئی لڑائیاں ہوئی۔ یہ لوگ بڑے سخت دل کے مالک تھے، بار بار شکست کھاتے اور بار بار اکٹھے ہو کر مقابلے پر آ جاتے۔ شکست پر شکست کھانے کی وجہ سے ان کے حوصلے ٹوٹ گئے اور افرادی قوت ان کی ختم ہو گئی۔ اس صورتحال میں طلحہ بن خویلد نے ساری قوت جمع کر کے فیصلہ کن لڑائی کا ارادہ کر لیا۔ خود جناب حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی یہی چاہتے تھے۔
کہ اس کذاب کے سارے حواری جمع ہوں تو سب کے سر قلم کاٹ دیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک ہی حملے میں دشمن کی بڑی تعداد ڈھیر ہو گئی۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دیکھا دیکھی مجاہدین بھی اللہ کا نام لے کر دشمن پر ٹوٹ پڑے۔ شدید اور جان لیوا حملے سے جان بچانے کے لیے طلحہ بن خویلد کے لوگ ادھر ادھر بھیڑ بکریوں کی طرح بھاگنے لگے، مگر آج امان نہ تھی۔ طلحہ بن خویلد ذلت امیز شکست کے بعد شام کی طرف جا نکلا۔ راویوں سے روایت ہے کہ اس نے بعد میں اسلام قبول کر لیا تھا۔ اس کے بعد خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ مالک بن نویرہ کی طرف روانہ ہوئے، جو بنو تمیم کا سردار تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے بعد زکوٰۃ دینے سے منکر ہو گیا تھا۔ وہ اپنے لشکر کے ساتھ لڑنے کے لیے آمادہ تھا۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سپہ سالاری میں مسلمان مجاہدین نے اس کے لشکر کا حلہ بول دیا۔ بزدل اور کمزور عقیدے والے مالک بن نویرہ کے لوگ اس معرکے میں بھاگ نکلے اور زیادہ تعداد مجاہدین کے ہاتھوں ماری گئی۔ اس معرکہ میں مارے جانے والوں میں مالک بن نویرہ بھی شامل تھا۔ اس کے بعد حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسیلمہ کذاب سے لڑنے کا فیصلہ کیا اور وہ مسیلمہ کذاب کی طرف بڑھے۔ مسیلمہ کذاب نے نہ صرف جھوٹی نبوت کا دعویٰ کیا تھا بلکہ توبہ نعوذ باللہ اس نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بہتان بھی لگایا تھا کہ توبہ نعوذ باللہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے اپنا ساتھی اور شریک بنا رکھا تھا۔ تعداد کے لحاظ سے یہ لشکر بہت بڑا تھا اور وافر جدید جنگی سامان سے لیس تھا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دراصل پہلے ہی حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مسیلمہ کذاب کی طرف روانہ فرما دیا تھا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا کہ جب تک حضرت شرجیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لشکر ان کے پاس نہ پہنچ جائے اس نے مسیلمہ بن کذاب پر حملہ نہیں کرنا۔ لیکن حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جذبات میں آ گئے اور انہوں نے حضرت شرجیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پہنچنے سے پہلے ہی مسیلمہ کذاب کے لشکر پر حملہ کر دیا۔ حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تعداد کی کمی اور جنگی تجربہ نہ رکھنے کی وجہ سے شکست سے دوچار ہوئے۔ یہی غلطی حضرت شرجیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دہرائی اور انہوں نے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پہنچنے سے پہلے ہی مسیلمہ کذاب کے لشکر پر حملہ کر دیا اور دونوں ہی شکست سے دوچار ہوئے۔ اس وقت مسیلمہ کذاب بہت خوش تھا، ان کا لشکر خوشی سے سرشار تھا۔ حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت شرجیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پے در پے شکست کی وجہ سے مخالفین یعنی مسیلمہ کذاب کی فوج کے حوصلے بڑھ گئے اور اس کی فوج میں سادہ لوگ اور زیادہ آ کر شریک ہونا شروع ہو گئے، یعنی اس کی فوج کی تعداد پہلے سے زیادہ بڑھ گئی۔ اور اس حالات سے فائدہ اٹھاتے ہوئے مسیلمہ کذاب نے ایک اور چاپلوسی کھیلی۔ اس نے لوگوں کو کہنا شروع کر دیا کہ اگر میں سچا نہ ہوتا تو ایسے جلیل القدر صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین مجھ سے کبھی شکست نہ کھاتے۔ سادہ لوگ مسیلمہ بن کذاب کی عیاریوں، مکاریوں، ہوشیاریوں کے اندر پھنس گئے اور ان کا عقیدہ مسیلمہ بن کذاب پر مضبوط ہو گیا۔ ادھر سے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جنگ سے فارغ ہونے کے بعد حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا کہ وہ فوراً مسیلمہ بن کذاب کی سرکوبی کے لیے پہنچ جائیں۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حالات کا اندازہ تو پہلے ہی ہو چکا تھا۔ وہ بڑی برق رفتاری کے ساتھ بہت تیزی سے سفر طے کرتے ہوئے ہفتوں کا سفر انہوں نے دنوں میں طے کر لیا
اور وہ مسلمہ قذاب کے سر پر جا پہنچے۔ سب سے پہلے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسلمہ قذاب کو اسلام کی دعوت دی اور اسے اپنے دین کی طرف آنے کے لیے کہا، لیکن اس کے بالکل برعکس مسلمہ قذاب نے نہ صرف اسلام قبول کرنے سے انکار کر دیا بلکہ اس نے انہیں اپنے مذہب کی طرف آنے کا کہا۔ اقربہ کے میدان میں میدان جنگ کا آغاز ہوا۔ حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت شرجیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پے در پے شکست کے بعد مسلمہ بن قذاب کے لوگوں کے حوصلے بلند ہو گئے تھے، لیکن حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ دشمن کے لشکر پر للکارتے ہوئے حملہ آور ہوئے اور آپ نے کئی دشمنوں کا سر تن سے جدا کر دیا۔ مسلمہ قذاب نے اپنے لشکر کو 3 حصوں میں تقسیم کر لیا اور کلب کی نمائندگی خود کرنے لگا۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اپنے لشکر کو 3 حصوں میں تقسیم کر دیا اور کلب کی نمائندگی خود کرنے لگے۔ مسلمہ قذاب دفاعی اور جارحانہ ترکیبیں آزماتا رہا اور مسلمانوں کو کافی دیر لڑاتا رہا۔ اس نے یہ ترکیب آزمائی کہ جب مسلمان تھک جائیں گے تو وہ دونوں طرف سے حملہ کر کے تھکے ہوئے مسلمانوں کو ختم کر دے گا۔ ہوا بھی کچھ اس طرح، لیکن مسلمان تھکاوٹ کی وجہ سے پست نہ ہوئے بلکہ ان کے اندر کوئی ایسی پھوٹ پڑ گئی تھی جس کی وجہ سے وہ شکست کا سامنا کرنے لگے۔ تاریخ گواہ ہے کہ مسلمانوں نے ہمیشہ قلیل تعداد کے ساتھ کثیر تعداد کے کفار کے لشکروں کو شکست دی۔ بات دراصل یہ تھی کہ مسلمانوں کے لشکروں کے درمیان یہ پھوٹ پڑ گئی تھی کہ مجاہدین زیادہ بہادری سے لڑ رہے ہیں، اور انصار کہنے لگے مجاہدین زیادہ بہادری سے نہیں لڑ رہے بلکہ انصار زیادہ بہادری سے لڑ رہے ہیں۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس نازک موقع پر جنگی حکمت عملی آزمائی اور مسلمانوں کو 3 گروہوں میں تقسیم کر دیا۔ ایک گروہ میں انہوں نے مہاجرین اور ایک گروہ میں انہوں نے انصار کو اور ایک گروہ میں انہوں نے بدو کو شامل کر دیا، اور حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس طرح سے مسلمانوں سے خطاب کیا کہ مسلمانوں، ہم سب کا مقصد ایک ہے۔ اب تم سب کو 3 گروہوں مجاہدین، انصار اور بدوؤں میں تقسیم کر دیا گیا ہے۔ تم تینوں گروہوں کو بہادری کے جوہر دکھانے کا موقع دیا گیا ہے۔ اگر تم میں سے کوئی گروہ پسپا ہونے لگے تو دوسرا گروہ اس کی مدد کرے۔ مسلمانوں نے اس موقع پر حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ساتھ دینے کی قسمیں کھائیں اور وعدہ کیا کہ وہ اس کے بعد زیادہ بہادری سے لڑیں گے۔ دوسرے دن جب جنگ کا آغاز ہوا تو مسلمان پہلے سے زیادہ بہادری سے لڑے۔ پورا میدان جنگ خون سے بھر گیا، جگہ جگہ پر آہو بکا کرتے ہوئے لوگ نظر آ رہے تھے۔ جو خون بہا اس جنگ میں ہوا، تاریخ میں اس سے پہلے کبھی نہ ہوا۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک دوسری حکمت عملی بھی اپنائی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بے پناہ سوچنے کے بعد یہ فیصلہ کیا کہ جب تک مسلمہ قذاب تو بنعوذ باللہ زندہ ہے تو اس وقت تک مسلمان فاتح نہیں ہو سکتے۔ اگلے دن آپ نے کفار کے لشکروں میں بہادرانہ لڑتے ہوئے شمولیت کی اور مسلمہ قذاب کو مار ڈالا۔ اسی جنگ کے اگلے حالات نیکسٹ ایپیسوڈ میں لے کر آؤں گی۔ تب تک کے لیے اجازت۔ ویڈیو پسند آئے تو پلیز لائک، شیئر، سبسکرائب اور بہت ہی پیارے کمنٹ کریں۔ اللہ حافظ۔